میں پورے پاکستان کے غیور وکلاء سے التماس کروں گا کہ آج آپ کے امتحان کا دن ہے۔ آج اگر آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ملک میں حقیقی رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں جس طرح پورے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے وکلاء دوست آ رہے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے وہ لوگ جیتیں گے جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، جو تاریخ کے درست سمت پہ کھڑے ہیں۔ وہ ہیں الحمدللہ پروفیشنل گروپ کے دوست۔ صدارت کے امیدوار ہیں منیر احمد کاکڑ صاحب اور سیکرٹری کے امیدوار ہیں سلمان منصور صاحب، ان کے ساتھ پورا پینل۔ انشاءاللہ اس لیے وہ جیتتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ دوسری سائیڈ آپ کو حکومت اور پی ڈی ایم اور طاقتوروں کے آگے جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں اس کا بیک گراؤنڈ۔ اس میں بیسیکلی دو گروپ ہیں، ایک ہے انڈیپینڈنٹ اور ایک ہے پروفیشنل۔ پروفیشنل گروپ کے جیتنے کے چانسز اس ٹائم پہ 75% چانسز ہیں، اس لیے کہ جو بھی دوست ہمارے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پروفیشنل گروپ کو ہی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس کی ریزن صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم سارے دوست پاکستان کے آئین اور قانون کو بالادست رکھنے کے لیے برسر پیکار ہیں اور فیلڈ میں موجود ہیں۔ آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتانا تھا کہ یہ دو گروپ اس ٹائم پہ جو اعظم نذیر ترڑ صاحب ہیں نا، انڈیپینڈنٹ گروپ اس کو نام دیا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ آزاد ہے؟ وہ اس ٹائم پہ استعماری قوتوں اور طاقتوروں کے انڈر کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ حکومتی مراد کی خاطر اپنا ووٹ بیچیں گے، یہاں پہ فارم 47 نہیں چلنا آپ کا، یہاں پہ تمام وکلاء ہیں اور ہم آپ کو ایسی کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں کرنے دیں گے جو آپ نے جنرل الیکشن میں کی ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ عاصمہ جہانگیر مرحومہ کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ لاشوں پہ ووٹ لیں گے۔ آپ ایک چیز دیکھیں وہ کس جرات اور بہادری کے ساتھ ان طاقتوروں کو للکارا کرتی تھی اور یہ کس طرح ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ کیا نواز شریف جیسا بندہ آپ کو ملک آزاد کرا کے دے گا؟ کیا آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جیسا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جی حضوری کرنے میں سب سے ٹاپ پر ہے، کیا وہ آپ کو ملک میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی قائم کر کے دے گا؟ آپ کے سامنے ان 2-2.5 سالوں میں جو اس پی ڈی ایم 2 کی حکومت نے یا 1 کی حکومت نے کردار ادا کیا ہے، وہ سارے کا سارا بھونڈا کردار آپ کے سامنے ہے۔ آج انشاءاللہ پاکستان کی جیت ہوگی، رول آف لا کی جیت ہوگی۔ آج آئین پاکستان آپ کو سربلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں التجا ایک دفعہ پھر اپنے دوستوں وکلا دوستوں سے کروں گا، وہ یہ کہ آپ نے پروفیشنل گروپ کو ووٹ دے کر جتانا ہے تاکہ ملک میں حقیقی آئین بحال ہو سکے، جس طرح کی 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم۔ آپ کو لگتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ یا احسن مون صاحب یا باقی دوست جو ہمارے انڈیپینڈنٹ گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں یا اس میں ہیں، وہ کوئی آزاد ذہن رکھ سکتے ہیں؟ جس طرح کی سوچ ان کی ہے، اس سوچ کو ختم کرنا ہے۔ بیسک چیز ہے، اب عدالتیں آزاد ہیں الحمدللہ۔ اب قاضی جیسے لوگ نہیں رہے، قاضی اب ماضی بن چکا ہے۔ جب لوگ ماضی بن جاتے ہیں تو پھر ان کے کردار کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو ان کے منہ پہ ظالم اور جابر حکمران کے منہ پہ کلمہ حق کہنے والے ہیں نا۔ اگر آپ کو کوئی چاپلوسی کرنے والے لوگ نظر آئیں تو آپ ان سے سوال ضرور کیجئے گا کہ آپ اس ٹائم پہ کہاں ہوتے ہیں جس ٹائم لوگوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور آپ ان کے سامنے جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ چہل پہل اور وکلاء کی تعداد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم وکلاء کتنے پرجوش ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقی جو سپریم کورٹ بار ہے اس کو آزاد کرانے جا رہے ہیں۔ پچھلے ٹینیور میں، پچھلے پورے سال میں سپریم کورٹ بار کا جو کردار تھا، جو قاضی کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اسپیشلی جو 63A کی اپیل کو انہوں نے ریویو کر کے بحال کیا، وہ سپریم کورٹ بار کے ہمارے پریزیڈنٹ کی اپیل تھی اور سپریم کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ کی اپیل کے اوپر انہوں نے 63A بحال کیا اور ہارس ٹریڈنگ کا موقع دیا اور خرید و فروخت کی منڈیاں لگیں۔ جب اس طرح کی منڈیاں لگانے میں آپ کا کردار ہوگا تو ہمارے وکلاء غیور بھی ہیں، عقل و دانش بھی رکھتے ہیں، آپ کو اٹھا کے پھینکیں گے ووٹ کے تھرو۔ آپ دیکھیے گا وہ لوگ کامیاب ہوں گے اس ٹائم پہ جو حقیقی آزادی کی طرف گامزن ہیں،
جو اس ٹائم پہ رول آف لا کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آئین اپنی اصلی شکل میں بحال ہو، جو چاہتے ہیں کہ عدالتیں ہماری آزادانہ فیصلے کر سکیں، جو چاہتے ہیں کہ عام لوگوں تک انصاف پہنچے، جو چاہتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ آپ مقبرے بنا کے جو جانے والے ہیں وہ چلے جائیں، اور آپ اس طرح کا ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیں، اور پی ٹی آئی کو ایک مخصوص جماعت ہے نا، اس جماعت کے ورکرز پہ ظلم کر دیں۔ آپ نے دیکھا آج ہم نے رہا کروایا ہے ان 86 لوگوں کو جن کے اوپر انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا، آج جج صاحب نے ان کو رہا کر دیا۔ آپ اگر اس طرح کے کام کریں گے تو جگ ہسائی بھی آپ کی ہوگی اور لوگ آپ پہ تھو تھو بھی کریں گے۔ اس ٹائم پہ یہ وہ چراغ ہے جو ٹمٹما رہا ہے بجھنے سے پہلے۔ یہ حکومت بھی آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عمران خان صاحب بھی بہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی آزاد وکلاء کے ماتحت ہونے جا رہی ہے، نہ کہ غلام لوگوں کے ماتحت جس طرح پچھلے ٹینیور میں رہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا میں اس لیے بار بار نام لے رہا تھا کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کو میں ہیڈ کر رہا ہوں۔ آپ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں؟ وہ آسمہ جہانگیر کے نام کا گروپ تھا اور یہ حامد خان کے نام کا گروپ، لیکن ان کے جو آفیشلی نام ہیں ہمارے انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل، یہ دو گروپ ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے جس طرح کا آج الیکشن ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، پرامن طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے۔ اس میں نہ فارم 47 آپ کو نظر آئے گا، نہ اس میں کوئی دھاندلی ہم کرنے دیں گے ان کو۔ یہ کوشش ضرور کریں گے، اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن ہم روکیں گے۔ ہم اس لیے موجود ہیں کہ اس طرح کے سارے کام جو ان کی نیتوں میں ہیں، کیونکہ نیتوں کا فقدان ہے اور فتور ہے جو اس ٹائم پہ ملک میں چل رہا ہے، جس طرح معصوم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بے گناہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وکلاء کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب کو دیکھیں، 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں گرفتار کیے ہوئے، نہیں غائب کیے ہوئے، اور ایمان مزاری صاحبہ جیسی جو ہماری خاتون وکیل ہیں ان کو گرفتار کر لیا۔ الزام کیا لگایا کہ اس نے بیریئر ہٹایا تھا۔ آپ اس طرح کے کام کرتے جائیں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خلق خدا یا وکلاء آپ کو معاف کر دیں گے؟ اب آپ کی معافی نہیں ہے، اب آپ گھر جانے والے ہیں، اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ کا اس طرح کا استقبال کریں گے جس طرح جوتے بھی پڑے ہیں، لندن میں تھپڑ بھی پڑے ہیں، انڈے بھی پڑے ہیں، اور قاضی صاحب کا جو ایئرپورٹ پہ استقبال ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی آئین پاکستان پہ نہیں چلے گا، جو شخص بھی عوامی رائے کو مقدم جان کے فیصلے نہیں دے گا، اس کا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ تھینک یو۔